مطلب ہے کہ آپ کو اس وقت بھی یہ اتنی جو جوش آیا ہوا ہے اس وقت، یہ جو اتنے جذبات آئے ہوئے ہیں، وہ جیسے جنگ لگی ہوئی، اسی حوصلے کرنے تھا نا جذبات، اس وقت بولنا تھا نا، اس وقت قوم کا حوصلہ بڑھانا تھا، اس وقت اپنے جذبات بتانے تھے. دیکھیں نا، حوصلے کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ جنگ میں ہوتے ہیں، جب لوگ وار میں ہوتے ہیں، جب ایک کوئی سلسلہ اور تو جی سارے ہی بول رہے ہیں تو بولتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو بٹھائے گئے ہیں، جو فارم 47 کے ہیں، یہ اتنے گر گئے ہیں کہ یہ مودی کو پاکستان کا کم دشمن سمجھتے ہیں. کیونکہ اوبیسلی جہاں آپ کے بزنس انٹرسٹ ہیں، جہاں آپ کی یاریاں ہیں، جہاں آپ کی دوستیاں ہیں، جہاں پہ جندال آ رہا ہے تے جا رہا ہے، اتنے پھر خاموشی ہونی سی. اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا. تو ہم اس بیان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ نہایت ہی گھٹیا قسم کا الزام لگایا گیا ہے اور یہ نہایت شرمناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان دشمن سوچ ہے، یہ وہ سوچ ہے جو ان کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں، نیشنل انٹرسٹ ان کے لیے کیا ہے، قوم ان کے لیے کیا ہے، اور پاکستان بحیثیت قوم ان کے لیے کیا ہے. یہ اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ورکرز اس وقت بہت مشکل میں ہیں جہاں پہ جیل ٹرائلز ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند مہینے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ پریس کانفرنس ایک یہاں پہ کی، اس میں نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جیل ٹرائلز چیلنج کیے ہوئے ہیں. آپ کوٹ لکھپت کے میں آپ کو جیل ٹرائل کی بات بتا دیتا ہوں. اتنے 5 بندے کھلوڑنے کی جگہ کوئی نہیں، مگر وہاں پہ 100 150 آدمی، اتنی سخت گرمی، اتنے سخت برے حالات ہیں ورکرز کے ساتھ. مطلب ایک کوئی انصاف والا معاملہ کوئی نہیں ہے. اور اوپر سے ان حالات کے اندر وہاں خواتین ہیں، وہاں نوجوان ہیں، وہاں بچے ہیں، یہ ذلیل کرتے ہیں ان کو وہاں پہ. آپ یہ دیکھیں کہ سنم جاوید کا کیس، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ $4 بلین کی ترسیلات کے حوالے سے ناچ کے ان کے گھنگرو ٹوٹ گئے تھے. معیشت میں بہتری آ گئی ہے، اسٹیبلٹی آ گئی ہے. جو انہوں نے کھیل تماشا کیا، ادھر سے پریشر ہو رہا ہے، ادھر سے ٹویٹس آ رہے ہیں، یہاں سے جناب آرٹیکلز آ رہے ہیں، اور وہ ہم سب نے دیکھا. میں نے اسی لفظ استعمال کیا کہ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے کہ $4 بلین تک ہماری ترسیلات پہنچ گئی ہے. ہم پاکستانی ہیں، ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو. ہم یہی سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے اس میں کوئی بہتری آئے. مگر حالات یہ ہے کہ جب ان کے اشاریے آتے ہیں تو اشاریوں میں حالات یہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کہ مودی کی جیسے پاکستان کے اگینسٹ ہوا نکل گئی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے جس وقت اشاریے آتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شریفوں کا اور مودی کا معاملہ کوئی ایک جیسا ہے. اس میں ایک جو کامن چیز ہے وہ یہی ہے کہ جب اشاریے آتے ہیں، جب فیکٹس سامنے آتے ہیں، جب چیزیں عیاں ہوتی ہیں، بے نقاب ہوتی ہیں، تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے. جو گھنگرو توڑنے کی میں نے بات کی وہ ترسیلات کے حوالے سے تھی. $4 بلین ایک ہی مہینے میں $4 بلین سے سیدھا لینڈ ہوئے ہیں $3.2 بلین پہ. $80 کروڑ کا نقصان ایک مہینے کے اندر. یہاں آپ کو IMF کی ایک قسط جو ہے وہ $1 بلین ملتی ہے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں انہوں نے $80 کروڑ کا نقصان کیا. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جتنا نچے ٹپے سو، جتنا تماشا لایا سی کہ ترسیلات یہاں پہنچ گئی ہیں، اب تمہارے چہرے جو ہیں اور اب تمہارے ایکشنز اور اب تمہاری گفتگو، وہ کہاں گئے وہ سارے ناچ گانے اور کھیل تماشے. میں صرف یہاں تک نہیں رکنا چاہتا. اڑان پروگرام بڑی اڑان ہے جی. $1000 بلین کی ہم اکانومی بنانے کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے سنا یہ $1000 والا بلین والا جو جملہ تھا وہ بہت جگہ پہ ریپیٹ ہوا. آپ میں سے بہت سے دوستوں نے اس پہ گفتگو کی، بہت سے ویلاگرز نے گفتگو کی، بہت سے چینلز کے اوپر گفتگو ہوتی رہی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پوری ہمت کے باوجود، ان کی فیک اینڈ فج پیمنٹس کے باوجود، یاد رکھیے گا کہ وہ جو گروتھ ہے وہ 2 معاشی جو شرح نمود ہے وہ 2.6 سے اوپر پورا زور لگانے کے باوجود جو ہے یہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکے. اور پھر جو ہے اس کی جو پوری تفصیلات ہیں
مزمل بھائی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ پوری اکانومی کے حوالے سے بات کریں گے. اس کی جو تفصیلات ہے کہ کیسے یہ پورے فیک اینڈ فنڈ اس کے باوجود یہ صرف 2.6% کے اوپر یہ گروتھ دکھا سکے ہیں, وہ یہ آپ کو تھوڑی دیر میں تفصیل سے بتائیں گے. دیکھیں 1947 سے لے کے 2025 تک 78 سال کی تاریخ میں 3 سال جو پچھلے 3 سال کی جو معاشی گروتھ ہے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے. اچھا, اب جس کی وجہ سے اب اس کے ریپرکشنز بھی ہے, جس کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین بے روزگاری اور غربت کا سامنا ہے آپ لوگوں کو, اس وجہ سے یہ ان کے پچھلے 3 سالوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. ایم او یوز جو ہے وہ قبرستان لا چھڑے رہا ہے, ادھر ایم او یو سائن کرو, ادھر ایم او یو سائن کرو. کتنے ایم او یوز مٹیریلائز ہوئے ہیں, کتنے ایم او یوز ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہمیں کبھی کوئی ایک پریس کانفرنس اس پہ کوئی پی ٹی آئی دے نال کوئی رولا ہوئے, صبح سے لے کے شام تک ایک بی بی بول دی ہے, پھر دوسری بول دی ہے, پھر ایک بابا اتھوں بولتا ہے, پھر دوسرا بولتا ہے, صبح سے لے کے شام تک. اور مجھے پتہ ہے آپ تو دوست ہمارے چیزیں ہماری رپورٹ کرتے ہیں, مگر ان کی تو چلوائی جاتی ہے چینلز کے اوپر. وہ جس بندے نو کوئی جانتا نہیں, ویکھنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, انہوں بھی اسی گھنٹہ لائیو دیکھ رہے ہیں. کیا مجبوری ہے آپ لوگوں کی, چینلز کی مجبوری ہے, وہ چلاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جنہیں کوئی سننا نہیں چاہتا, جن کو دیکھ کے لوگ ٹی وی جو ہے سوئچ کرتے ہیں, مگر ان کو. اچھا, دھیلے کا میں بار بار دھیلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائم منسٹر نے دھیلے کا لفظ استعمال کرنے کا بڑا شوق ہے. دھیلے کا کچھ نہیں ہے جناب, میں یہاں کہوں گا دھیلے کا ڈالر, یہ کیونکہ یہ ڈالر والی سرمایہ کاری ہے. ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دھیلے دے ڈالر دی تھوڑی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. بتاؤ کیا کون سی بڑی سرمایہ کاری لے کے آئے. وہ فوڈ چین ایک میرے خیال میں وہ اس کی بار بار مثال دے رہے تھے, البیک والی, وہ بہت بڑی پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے, پتہ نہیں کوئی مٹیریلائز ہوا کہ نہیں ہوا اس لیے تک نہیں آیا. جس سٹاک مارکیٹ کے, وہ بھی تفصیل آپ کو مزمل بھائی بتائیں گے, جس سٹاک مارکیٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں اور سٹاک مارکیٹ میں یہ ہو گیا. سٹاک مارکیٹ بھائی صاحب یاد رکھیے گا کہ جو فورن کمپنیز پاکستان میں سٹاک مارکیٹ میں رجسٹر تھیں وہ مسلسل اپنے شیئرز بیچ رہی ہیں. جو فورن یہاں پہ جن کی کمپنیز آپریٹ کر رہی تھیں وہ اپنے شیئرز بیچ کے پاکستان سے جا رہے ہیں. اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو پچھلے 3 سالوں کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور کیوں جا رہی ہیں ان کی معاشی پالیسی کے حوالے سے. میں نے پشاور میں کوشش کی, میں بامر مجبوری وہاں پہ موجود ضرور تھا کہ میں وہاں پہ ریگولر پریس کانفرنسز کرتا رہتا, اور پچھلے 2-1 ہفتے پہلے میں نے جو پریس کانفرنس کی, ویسے تو میں نے آج 5-6 دن پہلے وہاں ایک پریس کانفرنس کی, مگر ایک پریس کانفرنس میں نے کسانوں کے ساتھ کی, جس میں پنجاب کے کسان, جس میں سندھ کے کسان, جس میں کے پی کے کسان, بلوچستان سے نمائندگی وہ ہمارے دوست پہنچ نہیں سکے, ان کے ساتھ بیٹھ کے کی, اور جس میں نے گندم اسکینڈل کے حوالے سے, گندم کے ریٹ کے حوالے سے, بجلی کے ریٹ کے حوالے سے, ڈی اے پی کے حوالے سے, یوریا کے حوالے سے بات کی.